بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء مع عجائب الفناء والعدم کما قال عز شأنہ کل شیء ہالک لا وجہ وکل نفس ذائقۃ الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ اللہ تقوی الہی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کچھ بندگان خدا سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تقوی کی وعظ و نصیحت خطبہ جمعہ میں کی جاتی ہے تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو اور وعظ و نصیحت بھی ہو اور ثابت قدمی کے لیے راہ ہموار کی جا سکے، لوگوں کو بیدار رکھا جا سکے۔ جمعہ جو سید الایام ہے، اس دن دعا قبول ہوتی ہے، اس دن جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ دن بڑا عظیم دن ہے اور یہ نماز جمعہ کا شرف بھی امت محمدیہ کو نصیب ہوا ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کو نماز جمعہ کا شرف نہیں ملا ہے۔ یہ بھی امت محمدیہ کی خوش قسمتی ہے کہ اسے وہ چیز ملی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہے۔ نماز جمعہ کو اہمیت دینا چاہیے اور ماشاءاللہ آپ لوگ اہمیت دیتے ہیں کہ دور دراز کا سفر طے کر کے نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین سے بہترین اجر میسر فرمائے۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ 4 مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت آج کا دن ہے، یعنی آج 15 ذی الحجہ ہے۔ 15 ذی الحجہ کو ولادت حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور 16 ذی الحجہ جو کل کا دن ہے وہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دن ہے، اور 18 ذی الحجہ وہ جو ہے عید غدیر کا دن ہے، اور 22 ذی الحجہ جو اگلا جمعہ آنے والا ہے اس دن شہادت جناب میثم عمار ہے۔ یہ 4 مناسبتیں ہیں۔ ان میں آج کی جو مناسبت ہے وہ خوشی کی مناسبت ہے، امام کی ولادت کی مناسبت ہے کہ امام 15 ذی الحجہ 212 ہجری میں مدینہ منورہ میں امام پیدا ہوئے ہیں۔ 2 روایتیں بیان کی گئی ہیں امام کی ولادت کی، ایک 15 ذی الحجہ بیان کی گئی ہے، دوسرے 2 رجب بیان کی گئی ہیں۔ آپ کی شہادت جو ہے وہ 254 ہجری میں ہوئی ہے سامرہ میں۔ آپ کا نام نامی علی ہے اور کنیت جو ہے آپ کی ابو الحسن ہے۔
ائمہ معصومین علیہم السلام میں 3 ابوالحسن گزرے ہیں۔ ایک مولا علی علیہ السلام ہیں جن کو ابوالحسن اول کہا گیا، اور ایک جو ہے امام علی رضا علیہ السلام کو بھی ابوالحسن کہا گیا، اور ایک جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کو ابوالحسن کہا گیا، یعنی کہ 3 ائمہ معصومین میں ابوالحسن کنیت قرار دی گئی، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ تینوں کا نام جو ہے علی ہے۔ پہلے امام بھی علی، اور 8ویں امام بھی علی ابن موسیٰ الرضا، اور جو ہے یہ امام بھی علی ابن محمد ہادی النقی۔ آپ کو جو ہے فقیہ العسکری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا روضہ جو ہے وہ سامرہ میں ہے۔ سامرہ کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں پر 2006-2007 میں دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت نے جو ہے دہشت گردانہ حملہ کرتے ہوئے روضے کو مسمار کیا تھا، گنبد کو مسمار کیا تھا، لیکن آج الحمدللہ شاندار گنبد بھی ہے، شاندار روضہ بھی ہے، اور لوگوں کا آنا جانا بھی ہے۔ اور اسی بمبئی میں مومنین کرام کی ایسی فہرست ہے جنہوں نے تعمیر سامرہ کے لیے دام درہم سخنے انہوں نے حصہ لیا تھا، اور ان کے پیسے جو ہے روضہ مبارکہ امام علی نقی علیہ السلام کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ واقعاً وہی دولت، وہی پیسے ہمارے کامیاب ہیں، محفوظ ہیں، سیف ہیں، جو اہل بیت کی راہ میں لگ جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی امام کے روضے کی تعمیر کے لیے پیسے دیے تھے، خدا ان سب کی روزی میں برکت دے، اور جنہوں نے کوشش کی تھی پروردگار ان کی زندگی میں برکت دے، اور ہم لوگوں کو ہمیشہ اہل بیت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت اطہار کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کی تعلیمات کو نشر کرنے کے لیے، اور ان سے وابستگی کے لیے، ان کی محبت پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں بھی مدد کرنے کی ضرورت ہے، کہ جہاں جیسا موقع آئے ہمیں مدد کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ اہل بیت کے نام پہ خرچ کریں گے، لگائیں گے، وہ سرمایہ محفوظ رہے گا، اور دنیا والے تو اتنا ہمیں پروفٹ نہیں دے سکتے جتنا اللہ دینے والا ہے۔ اگر یہ خدا، رسول اور اہل بیت کے لیے دیا جائے تو یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اتنا کوئی سوچے بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ بس اللہ رسول کے لیے ہو، جذبہ ایمان عمل سے یہ ظاہر ہو کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، دکھاوا اتنا ہی رہے کہ دوسروں کو حوصلہ افزائی ملے، نہ اتنا دکھاوا ہو جائے کہ دوسرے جو ہے شرمندگی محسوس کریں کہ فلاں نے اتنا کر دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسے خرچے کرو کہ دوسروں کو بھی حوصلہ افزائی ملے، انہیں بھی ہمت ملے، انہیں بھی جذبہ ملے، اور کام مل جل کر کیا جائے تو ایسا کام بہترین کام ہوتا ہے۔ جیسے کہ امام کے روضے کی تعمیرات میں دنیا بھر کے مومنین نے جو ہے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا، اور اللہ نے جو نوازا تھا اس اعتبار سے بھی انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ تو یہ آج کی مناسبت تھی کہ امام کی حدیث آپ کے ذہنوں میں ہے۔ امام نے فرمایا کہ دنیا بازار کی طرح ہے، اس میں وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو مومن ہیں۔ دنیا سے مومن کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا۔
دنیا میں وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو خدا رسول اور اہل بیت کی راہ پہ چلیں گے، اور جو خدا رسول اہل بیت کی راہ پہ نہیں چلیں گے وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ دنیا بازار ہے اور آخرت جو ہے اس کی جزا ہے، اس کا انعام ہے، اس کا سرمایہ جو ہے وہاں پہ محفوظ ہو رہا ہے۔ تو یہاں جو کچھ کمانے والے ہیں آخرت کے لیے محفوظ کیجئے، اور آخرت میں جو چیز محفوظ ہوگی وہی فائدہ مند ہوگی۔ تو دنیا میں کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ جو اپنے عمل، ایمان، عقیدے اور جذبے کو خدا رسول اور اہل بیت کی راہ پہ لگائیں گے وہ فائدہ اٹھانے والے ہیں اس بازار سے، اور جو خدا رسول اور اہل بیت کے خلاف جائیں گے وہ اس دنیا سے گھاٹا اٹھانے والے ہیں، خسارے میں رہنے والے ہیں۔ آج کی دوسری مناسبت جو ہے وہ کل کی جو مناسبت ہے، اس ہفتے کی مناسبت، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جناب زینب کا کردار آپ سب کے سامنے ہے کہ مولا علی اور جناب زہرا کی آپ بیٹی ہیں، نام زینب رکھا گیا ہے۔ خاندان عصمت و طہارت میں سارے نام خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور رسول اللہ نے بتلائے ہیں، اور انہوں نے ہی نام سب کے تجویز فرمائے ہیں۔ ایک اس نام کی خاصیت یہ ہے کہ اس نام کا مطلب ہوتا ہے، زینب کا مطلب ہوتا ہے زین للعب، باپ کے لیے زینت بننے والی بیٹی۔ جناب زینب جیسا نام تھا ویسا انہوں نے کردار بھی نبھایا ہے، اپنے باپ کے لیے زینت کا سبب بنی ہیں، ذلت و رسوائی کا سبب نہیں بنی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار سے، تاریخ سے، سیرت سے یہی درس لینا چاہیے کہ پوری زندگی امام وقت کی نصرت میں گزاری ہے، مدد میں گزاری ہے، دین کی حفاظت میں گزاری ہے، دین کی خدمت کے لیے گزاری ہے، اور اپنے بھائی سے محبت کرتی تھیں اور بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ دین کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جب تک دو کردار سامنے نہیں آتے پائے تکمیل، کامیابی، بلندی، حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب زینب کا کردار اتنا ہے کہ آپ کو شریکۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے نائب امام کی ذمہ داری بھی نبھائی ہے۔ کربلا کے میدان میں شہادت امام کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ عہدہ امامت ملا ہے اور آپ کی بیماری کی جو زندگی ہے اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نیابت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ یہ خاندان عصمت و طہارت کے گھروں کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے امت کو کبھی بھی ہدایت سے دور نہیں رکھا ہے، بلکہ ہر موقع پر امت کی ہدایت کرتی ہی رہی ہیں، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو، چاہے وہ علی کی بیٹی ہو، چاہے وہ مولا حسین کی بیٹی ہو یا اس گھرانے کی بیٹیاں ہوں۔ انہوں نے اپنے کردار سے، علم سے، سیرت سے یہی پیغام دیا کہ تعلیمات اہل بیت کیا ہے، تعلیمات اسلام کیا ہے، اور امام نے جو ہے بتلایا ہے۔ تو آپ نے نیابت امام بھی کی ہے، آپ شریکۃ الحسین ہیں، مصائب، ام المصائب بھی آپ کو کہا جاتا ہے، ام المصائب کہا گیا ہے۔ اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے لیکن ثابت قدم رہیں اور اپنے بھائی کے مشن پہ رہیں۔ بھائی کا مشن وہی تھا، خدا رسول کے دین کی حفاظت امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب عبداللہ سے آپ کی شادی کی تھی۔ جناب عبداللہ وہ ہیں جنہوں نے حبشہ کی
جو ہجرت ہوئی ہے اسلام کی پہلی ہجرت مسلمانوں کی، وہ حبشہ ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب علاقے والے ستاتے ہیں تو جان کی حفاظت کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے، دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ مکے والوں نے جب ستایا ہے تو رسول اللہ نے ایک چھوٹا سا قافلہ مسلمانوں کا تیار کر کے حبشہ بھیجا تھا۔ یہ حبشہ وہی ہے جسے آج کے زبان میں ایتھوپیہ کہتے ہیں، افریقہ میں ایک جگہ ہے۔ انہوں نے بڑی نصرت کی ہے رسول اللہ کی بھی اور مسلمانوں کی بھی جان کی حفاظت کی۔ دشمن ایسا پیچھے لگ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی دشمنی جو ہے سرحدیں پار کر جاتی ہیں۔ جب رسول اللہ نے مسلمانوں کو مکے سے حبشہ کی جانب ہجرت کرائی تو مکے کے کفار اور مشرکین یہ سوچنے لگے یہ تو ہمارے ہاتھ سے بچ کے چلے گئے، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ بھی نکلتے ہیں اور حبشہ جاتے ہیں، وہاں ان کو ستائیں گے، وہاں سے نہیں نکلوائیں گے۔ اور وہاں پہنچے اور وہاں پہ بھی جو ہے اپنا اثر و رسوخ دولت کے خزانے دکھلائے، اور انہوں نے سوچا کہ ہر آدمی کو خریدا جا سکتا ہے، ہر آدمی کو جو ہے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے دونوں معاملات کو سنا اور جناب جعفر طیار نے بہترین تقریر کی تھی، اور اس کے بعد وہ حبشہ کو جو نجاشی تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کی اور ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ انسان اگر دین کی راہ پہ ثابت قدم رہے اور دین کا جذبہ رہے تو حفاظت کے لیے اس کے انتظامات خود بخود پروردگار عالم کراتا رہتا ہے۔ یہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ تو جناب عبداللہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ جناب عبداللہ کی ذات گرامی وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے دعا دی تھی، اور اسی دعا کا اثر ہے کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، سخاوت بہت کرتے تھے۔ جناب عبداللہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، ان کے اندر سخاوت بہت تھی، وہ لوگوں کی مدد بہت کیا کرتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ سب کی مدد فرماتے تھے اور ہر ایک کے مددگار بن کر رہتے تھے۔ اتنی مدد کی کہ آپ کو جو ہے ابو الجود کہا جانے لگا، یعنی تمام سخاوت میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، ہائی کوالٹی پہ سخاوت جو کرنے والے تھے جناب عبداللہ تھے۔ ان سے مولا علی علیہ السلام نے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہر امام نے جو ہے تعریفی کلمات، فضیلت، فضائل سب بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ نے جب اپنی بیٹی کی فضیلت کو بیان فرمایا تو یہ فرمایا کہ جناب زینب مثل خدیجہ ہیں، مثل خدیجہ ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ رسول مستقبل کو جانتے ہیں، غیب کو جانتے ہیں، آئندہ کے حالات کو جانتے ہیں۔ بچپنے میں ہی رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ مثل خدیجہ ہے، یعنی کہ جس طریقے سے جناب خدیجہ نے خدمت دین کی ہے، نصرت دین کی ہے، جذبہ دین دکھلایا ہے، یہی پورا کردار، پوری سیرت، پورا اخلاق، پورا جذبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں آپ نے وہ قربانی دی ہے، اور کربلا کے بعد حفاظت کربلا کے لیے بڑے کارنامے جناب زینب نے دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ کارنامے بغیر قربانیوں کے نہیں ہوتے، یہ کارنامے بغیر ثابت قدمی کے نہیں ہوتے، یہ کارناموں کے لیے امتحان دینا ہوتا ہے۔ جناب زینب نے امتحان دیا ہے، تو ہر امام نے آپ کی تعریف کی ہے۔
چوتھے امام نے فرمایا کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جسے کسی سے پڑھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ایک امام وقت جو ہے یہ تعریف کر رہا ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ آپ نے جو ہے حوصلہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے لینا چاہیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اتنے امتحان دینے کے بعد بھی خوف نہیں محسوس کیا، ڈر نہیں محسوس کیا، اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی اس بہن پر اتنا بھروسہ ہے کہ امام حسین صاحب نے فرمایا تھا، اے بہن ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کیجیے گا۔ امام کو معلوم تھا کہ اتنی قربانیاں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، اتنی تکلیفیں، اتنی زحمتیں ہوں گی، لیکن میری بہن کی نماز شب بھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہو، جلے ہوئے خیام ہوں، لٹی ہوئی چادریں ہوں، کٹے ہوئے سر ہوں، سارے امتحانات ہیں، لیکن جناب زینب نے ایسے موقع پر بھی جو ہے نماز سے غفلت نہیں برتی ہے، بلکہ نماز جو واجب ہے وہ تو واجب ہی ہے، نماز شب بھی نہیں چھوٹی ہے۔ اور امام نے فرمایا تھا، میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ یہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، تعلیم لینے کی ضرورت ہے کہ اتنے امتحانات، اتنے مشکلات، اتنی آزمائشوں کے بعد بھی جناب زینب نے جو ہے یاد الہی سے غافل نہیں رہیں، بلکہ عبادت الہی کو بجا لاتی رہیں، الہی راستے پہ چلتی رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ اور امام حسین صاحب نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ جناب زینب نے کتنے دشوار ترین راہوں میں بھی نماز شب کو انجام دیا ہے۔ ہم سب کو نماز شب بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں آرام ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، ہمیں اس حالت میں تو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے نماز، اور وہ نماز جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ نماز شب پڑھو اللہ روزی دے گا، اللہ راستے کو آسان کرے گا، اللہ مشکلات سے تمہیں نکالے گا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جو نماز شب پڑھتا اور کہے کہ ہمارے پاس روزی نہیں ہے تو وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نماز شب بہترین عبادت ہے، خدا کی لطف و کرم اس بندے پہ زیادہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں عبادت الہی میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے فرماتا، دیکھو سب سو رہے ہیں لیکن یہ میرا بندہ میری یاد میں، میری بارگاہ میں مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، مجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام حسین صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ اے بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولیے گا۔ سارے امتحانات دینے کے باوجود جناب زینب نے دربار یزید ہو یا دربار ابن زیاد ہو، ہر جگہ آپ کا خطبہ ہے، اور آپ کے خطبے ایسے ہیں کہ جہاں دنیا کی حکومتوں کا بس نہیں چلتا وہاں پر بھی جناب زینب نے اپنا اختیار دکھلایا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب جناب زینب خطبہ دینا چاہ رہی تھی تو انسان تو خاموش ہو گئے، فوج تو خاموش ہو گئی، لیکن یہ جو جانور جس پہ فوج سوار ہوتی ہے اسے کیسے روکا جائے، اسے کیسے خاموش کیا جائے؟ انسان خاموش ہے لیکن یہ گھوڑے، یہ سواریاں، انہیں کیسے خاموش کیا جائے؟ وہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے شور شرابے میں جناب زینب نے فرمایا انصتو، تم سب خاموش ہو جاؤ۔ اور جب فرمایا کہ تم سب خاموش ہو جاؤ تو ہر ایک خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جانور بھی خاموش ہو گئے،
ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں، اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا ہے۔ خطبہ ایسا خطبہ نہیں تھا جس میں ڈر کا اظہار ہو، جس میں خوف کا اظہار ہو، نہیں۔ اگر تم نے ہمارے خاندان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا ہے، ہمارے وارثوں کا اگر سایہ اٹھا دیا ہے، تب بھی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم خدا رسول کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ہم کربلا کو بیان کرنے والے ہیں۔ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کی خدمتوں کا، ان کی شہادتوں کا، ان کے پیغام کو جو ہے جناب زینب نے عام کیا ہے۔ اور دربار یزید میں تو جناب زینب نے فرمایا تھا، اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پہ خوش ہو رہا ہے اور اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے ہماری مظلومیت کو، تو یاد رکھنا کہ جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا تجھے ملے گی اور اس کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا، اس لیے کہ خدا عادل ہے، خدا اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات، عدل و انصاف پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں دربار یزید میں جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، جہاں لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا گیا تھا، وہاں پر بھرے دربار میں جناب زینب کا اس طریقے سے کہنا کہ تو آج ہماری مظلومیت پہ خوش ہو لے، لیکن یہ پائیدار نہیں ہوگی، یہ تیری خوشی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ وہ عدل الہی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح فیصلہ کرے گا۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکاری اور یاری اور فریب کر لے، لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد کو لوگوں کے دلوں سے نکال سکتا ہے، اور نہ وحی الہی کے پاکیزہ آثار کو تو مٹا سکتا ہے۔ یعنی جناب زینب نے مستقبل کو بیان کیا ہے کہ تو اتنے ظلم ڈھانے کے بعد بھی ہم سب کی یاد کو لوگوں کے دلوں سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور آج دیکھیں آپ کے دلوں میں یاد جناب زینب ہے یا نہیں ہے؟ یہ یاد جناب زینب ہی ہے جو آج اس خطبے میں یہ بیان جناب زینب کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کل جو ان کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے، ابھی سے لوگوں کو آگاہ اور بیدار کیا جا رہا ہے۔ بھرے دربار میں بی بی نے فرمایا تھا، اے عزیز، تو ہماری محبتوں کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا، اور وحی الہی کے پاکیزہ آثار کو تو نہیں مٹا سکتا۔ آج خدا کا دین زندہ ہے، خدا کا احکام زندہ ہے۔ یہی بات تھی جو جناب زینب بھرے ہوئے دربار میں بیان کر رہی تھی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس کردار سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے کہ بی بی نے ہر موقع پر، چاہے جتنے سخت امتحان سے گزری ہوں، چاہے جتنی تکلیفیں مصیبتیں رہی ہوں، دین سے دور نہیں رہیں اور خدمت دین سے غافل نہیں رہیں، بلکہ نصرت دین کرتے رہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بی بی کی راہ پہ چل سکیں، ان کے پیغامات کو عام کر سکیں، ان کی راہ پہ ثابت قدم رہ سکیں، ان کی یاد سے وابستہ رہیں، ان کا ذکر کر سکیں، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک نشر کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم،
सुबहान मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बहु वबसतल यदैन बिर्रहमत सुबहान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दूनहु वसअहा वअफ़ा अन सय्यात व लम युजाज़ बिहा सुबहान मन ला यज़दादु इल्ला मा फ़िल इबाद इल्ला करमन वजूदा वला कसरति ज़ुनूब इल्ला अफ़वन व सफ़ा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वअशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व औलादुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, इस हफ़्ते की एक मुनासिबत 18 ज़िलहिज्जा जो ईद गदीर अकबर के नाम से जानी जाती है, बड़ी अजीम ईद है। इस ईद की तैयारी करना चाहिए, इस ईद की खुशी मनाना चाहिए। इस ईद के इंतज़ामात सारी ईदों से बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये चारों ईद जो बयान की गई है, इमाम ने फरमाया हमारे शियों की 4 ईद है और उन चारों में सबसे अफजल ईद यही ईद है। अगर सबसे अफजल ये ईद है तो सबसे अफजल तरीके से मनाने की भी ज़रूरत है। और ये वो ईद है जिसको सबने मनाया है। और ये ईद क्यों? विलायत अली का ऐलान हुआ है, इक़रार कराया गया है, हर एक से इक़रार कराया गया, मुबारकबादी दिलवाई गई है, हर एक से दिलवाई गई है। रसूलुल्लाह ने मैदान गदीर में हर एक से मुबारकबादी दिलवाई है, हर एक से बैयत दिलवाई है। लेकिन ये भी अजीब इत्तेफाक है कि 1.25 लाख हाजियों ने जो काम मिलजुल कर किया था उसी काम को भूल गए हैं। एक 1.25 लाख हाजी मुबारकबादी भी दे रहे हैं, बैयत भी कर रहे हैं, एक मैदान में सब इकट्ठा भी हैं, और उसके बाद ये वाक़या भुला दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि यह वाक़या भूले नहीं हैं, भुलाए गए हैं। भुलाया तभी जाता है जब कुछ साजिशें होती हैं, उन साजिशों के तहत ये कुछ वाक़यात को भुलाया जाता है। पूरी दुनिया की तारीख़ आपके सामने है कि जब साजिशें होती हैं तो आसार क़दीमा को भी मिटा दिया जाता है, नाम बदल दिए जाते हैं, कलर कर दिए जाते हैं ताकि निशानात मिटते चले जाएं। गदीर अगर मिटाई जा रही है तो कुछ इनके साजिशें हैं जिसको गदीर छिपाया जा रहा है। इसीलिए आइम्मा मासूमीन ने गदीर को अहमियत दी है कि अगर कुछ लोग गदीर को छुपा रहे हैं तो तुम ऐसा गदीर मनाओ कि किसी के छुपाए ईद गदीर छुपे ना। ये नबियों की ईद का दिन है, ये वादे इलाही के अहदो पैमान का दिन है। हर एक से विलायत अली का इक़रार लिया गया। आज जो विलायत अली का हम इक़रार कर रहे हैं उस पर बाकी हैं, तो ये गदीर में ही ऐलान हुआ है। तो उस गदीर को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, उसको बेहतरीन तरीके से मनाने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये ईद नबियों ने मनाया है, नमाजियों ने मनाया है, हाजियों ने मनाया है, सहाबियों ने मनाया है और अली वालों ने मनाया है। अगर नमाजी और सहाबी और हाजी इसको भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन अली वालों को ईद गदीर भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग भूल रहे हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को ईद गदीर याद दिलाते रहें कि ईद गदीर वही है जहाँ तुम्हारे बुज़ुर्गों ने बैअतें की हैं और बखिन बखिन कह के मुबारकबादी दी है। लिहाजा अपनी किताबों को जाके पढ़ो। ईद गदीर सबसे अजीम ईद है जो हमने भी मनाई है, तुम्हारे बुज़ुर्गों ने भी मनाई है। बस हम अपने बुज़ुर्गों का किया याद रखे हुए हैं, तुम अपने बुज़ुर्गों का किया हुआ भुला रहे हो। ये भुला जो रहे हो तो इसकी तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। मौला अली के दौर में जब लोगों ने गदीर भुलाया तो मौला अली ने जो है लोगों से पूछा, तुम गदीर में थे? तो एक ने कहा कि थे, हमें याद ही नहीं है। का मुबारकबाद दी थी? का याद ही नहीं है।
وہ یہی کہہ رہا یاد ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے، ہماری عقلی کام نہیں کر رہی ہے۔ مولا علی نے کہا خدا تجھے ایسا عذاب دے کہ تو چھپائے نہ چھپا سکے۔ چنانچہ اس کے چہرے پہ برس ہو گیا، نشان آ گیا، وہ ہمیشہ کپڑے سے چھپائے رہتا تھا۔ یہ مولا علی کی بد دعا تھی کہ غدیر اگر بھلا دو گے تو عذاب آئے گا، تو عذاب الہی سے اگر بچنا ہے تو اقرار غدیر بھی کرنا ہے، اعلان غدیر بھی کرنا ہے، اور عید غدیر بھی کرنا ہے۔ یہ اذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، یہ وہی امانت ہے جو غدیر سے ملی ہوئی ہے۔ جب ہم اذان میں اقامت میں یہ یاد رکھے ہیں تو جس جہاں سے ملا ہے وہ سورس بھی ہمیں زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب عید غدیر کو بہترین طریقے سے بجا لانے کی خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی حسین ابن شہید علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد حاج النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی خدایا ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو کامیابی فتح یابی عزت آبرو نصیب فرما، روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔